السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وقال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، وقال الله سبحانه وتعالى وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک اور قرآن پاک کے ذریعے سے بہترین ہدایات، بہترین پیغامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی جو ہے بڑی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں بنیادی جو نعمت ہے وہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے ملنے پر پھر انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زندگی جیسی نعمت ہی نہ ہو تو پھر وہ کہاں سے ایمان حاصل کرے، کہاں سے وہ اعمال کرے، کہاں سے وہ اخلاق پیدا کرے، کہاں سے وہ دنیا کی نعمتوں کا مستحق بنے۔ جیسے مثال ہے کہ ایک گھر انسان تعمیر کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے فاؤنڈیشن ہے۔ اگر فاؤنڈیشن ہے تو پھر دیوار ہے، پھر دروازے ہیں، پھر چھت ہے، پھر اندر کا وہ سارا اسٹرکچر ہے، وہ انٹیریئر ہے۔ بنیاد فاؤنڈیشن ہے۔ اسی طرح جو ہے سب سے بڑی جو بنیادی جو نعمت ہے اللہ نے ہم سب کو جو عطا فرمائی ہے وہ زندگی کی نعمت۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو، ہم سننے میں آتا ہے جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ آتا ہے تو اس کے بارے میں ماں باپ کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس کا عقیقہ کیا کریں، اس کا فیوچر پلان کیا کریں، بلکہ اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیتے۔ لیکن ایک بچہ ماں کے پیٹ سے زندگی لے کر آتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، عقیقے کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ اس کے فیوچر کو سوچتے ہیں کہ ہم کریں کیا۔ دوستو، زندگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ نعمت، بلکہ کوئی بھی نعمت کسی کے پاس ہو، قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے زندگی، اپنی زندگی کے لیے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، پھر فوراً فرمایا اللہ وہ ہے جو حی ہے، القیوم ہے۔ الحی، حیات دینے والی ذات، حیات زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یا حیو یا قیوم، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں ایک نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی ترغیب دی، اس دعا کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا اکثر اللہ کے نیک بندے اپنی زبان پر اس کا ورد رکھتے ہیں، مستقل اس کو اپنی زبان پر رکھتے تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ بڑا طاقتور جملہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، میں گڑ گڑاتا ہوں آپ کی رحمت سے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے، یہ ایسی کی ہے، اگر کسی کو سیٹ ہو جائے زندگی کے اندر سے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا جو ہے اس کے تالے کھلتے چلے جاتے۔ یا حیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
اس دعا کی ترغیب دیتے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اس کو پڑھا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم۔ تو بہرکیف میں بتا رہا تھا کہ زندگی جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، بنیادی نعمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں اللہ جو اپنے بندوں کو دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کا سوال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندے میں قیامت کے دن تجھ سے پوچھوں گا کہ یہ جو نعمت میں نے دی ہے تو نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا، سائے کا، گرمی میں اس ٹھنڈے ماحول کا، ٹھنڈے پانی کا۔ اسی لیے ہمیں سکھائے گا نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر جب اللہ اپنے بندوں کو پوچھیں گے تو اتنی بڑی نعمت زندگی اللہ نے دی ہے، کیا اس کا سوال نہیں ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی تسأل عن خمس، بندہ قیامت کے دن کھڑا رہے گا، اس کے قدم ہلیں گے نہیں اس وقت سے جب تک کہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ یہ چیز ہمیں اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا ہے، یہ اصل ہے۔ جو بندہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ جو زندگی کی نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس کا تم نے کیا کیا؟ وعن عمرہ فیما ابلا وعن شبابہ فیما افنا، جوانی میں نے تمہیں دی، اس جوانی کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ مال میں نے تمہیں دیا، کتنے لوگ بھوکے تھے، کتنے معصوم بچے بلک رہے تھے، کتنے بھوکے تھے، تم نے اس کو کیا کیا؟ پوچھیں گے اللہ۔ علم والوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ ایک سوال ہے، اس میں ایک بڑا سوال ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا، زندگی میں نے دی ہے، اس زندگی کا تم نے کیا کیا؟ اسی لیے دوستو، یہ جو زندگی ہے اس کو ایک با مقصد بنانا ہے۔ آدمی زندگی کو ایک بڑا مقصد کے ساتھ زندگی گزارے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور زندگی با مقصد بننا ہے تو ایک کام ضرور ہمیں کرنا ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن پاک کی خطبے میں، شروع میں 2-3 آیتیں میں نے پڑھی، ان تینوں آیتوں کا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کو با مقصد بنانا چاہے، اپنی زندگی سے لغویات کو نکالے، فضول چیزوں کو، فالتو چیزوں کو، بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالے، فضول باتوں کو، فضول کاموں کو جتنا اپنی زندگی سے نکالتا جائے گا اس کی یہ زندگی ایک با مقصد بنے گی اور یہ زندگی صحیح طریقے سے گزارے گا، اس پر آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ سورہ مومنون کی جو آیات ہیں، ابتدائی 10 آیتیں ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ان ابتدائی 10 آیتوں پر عمل کر لے اس کے لیے جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ ان 10 آیتوں میں جو تعلیمات اللہ کی طرف سے 10 باتیں ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور تیسری بات کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ مومن ہوتا کیسے ہے؟ مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ مومن کی زبان کیسے، اس کی بات کیسے، اس کے کامنٹس کیسے؟ وہ اپنی زندگی کو ایک بڑے مقصد کے ساتھ، کوئی بات کرتا ہے تو ایک مقصد ہے، کوئی کامنٹ کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چاہا بول دیا، جو چاہے کر دیا، زندگی کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیسری کوالٹی بیان فرما رہے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو فضول بیکار فالتو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ معرضون اللہ کا کلام ہے، میں اگر کوئی بات آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے سے بہتر آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، یہ جملہ بعد میں کہہ سکتے تھے، یہ بعد میں بھی، یہ انسان کی بات چیت اور انسان کے کلام کا یہ مزاج ہے۔ ایک بات میں اگر کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کلام ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اس پر غور کریں، وہ لوگ جو فضول چیزوں سے مبعدون، مجتنبون، دور رہنے والے، بچنے والے، یہ نہیں فرمایا معرضون،
اعراض کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اعراض کہتے ہیں اس چیز کو فزیکلی اور مینٹلی، جسمانی اور ذہنی طور پر کسی چیز سے توجہ ہٹا لینا، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ صرف ایک آدمی کسی چیز سے جسمانی توجہ ہٹا رہا ہے، جسمانی طور پر ہٹ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تولا۔ وَإِذَا تَوَلَّا تَوَلَّيْتُمْ، انہوں نے پیٹ پھیرا، وہ آدمی پیٹ پھیر کے چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں لغو، بیکار، بےہودہ، فضول، بیکار چیزوں کا اس کا تذکرہ جہاں فرمایا نہیں، یہاں سے صرف فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر تمہارے توجہ نہیں ہٹانا ہے، بلکہ مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر تمہاری توجہ یہاں سے ہٹے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ آیتوں کا پیغام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی زندگی جب انہیں ملی ہے اس کو ایک مقصد کے تحت گزاریں، اور اس زندگی کو جو ہے فضول چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، اور جس کا لغو جو ہے نا، مفسرین نے بڑی بہترین تفسیر لکھی ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا سب سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور لغو کا ابتدائی درجہ ہے وہ ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، ایسی چیزوں پہ ڈسکس کرنا، ایسی چیزوں پہ بات کرنا۔ ایک آدمی بیٹھ کے پوچھے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد پہ کتنے لائٹ ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اس مسجد پہ کتنے لائٹ ہیں، کتنے پنکھے ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن عام آدمی نہ اس سوال سے اس کا کوئی واسطہ ہے، نہ اس جواب سے اس کی کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایمان والے کی زندگی بڑی بامقصد ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اپنی زندگی میں مضبوط ہونا ہے، اپنے تعلقات میں، اپنے گھر کے، اپنے رشتوں کے، اپنی جسمانی طور پر فٹنس ہو یا اور اپنی روحانی طور پر طاقتور بننا ہے، تو آپ کو زندگی سے ایک کام یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ اپنی زندگی سے فضول چیزوں کو نکالنا پڑے گا، ورنہ کیا ہے، یہی فضول چیزیں ہمارے ان سارے مقاصد کو کھا جاتے ہیں۔ آدمی کے پاس وقت ہے سب کچھ، اس کے لیے ورک آؤٹ کرنے کے لیے بھی وقت ہے، مکمل نیند کرنے کے لیے بھی وقت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دینے کے لیے بھی وقت ہے، میاں بیوی کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھی وقت ہے، اپنی کمیونٹی کے افراد جو جن سے جان پہچان، ان سے بات چیت، ان سے تعلقات، ان سے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی وقت ہے۔ لیکن یہ سارا وقت کیوں نہیں ہے؟ یہ وقت کہیں اور جا رہا ہے، یہ اور کہیں اور جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ، ایک جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بیکار باتوں میں ہیں، ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے جانتے ہو عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کیسی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ وَإِذَا مَرُّوا، جب تم ایسی جگہ سے گزرو جہاں پر ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، کیسے گزرنا ہے؟ مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کرامہ یعنی بڑے وقار کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں ان کی حقارت بھی پیدا مت کرو، کیا بیکار بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ بھی منع ہے۔ مرو کرامہ، حضرت عبداللہ، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور وہاں راستے میں کچھ لوگ بیٹھ کے کسی چیز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آپ وہاں سے جب گزرے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ حضرات صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی اس میں ایک بڑی تربیت یہ تھی، وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے اوقات میں فضول چیزوں کو نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے، کوئی وقت نہیں نماز کا، کوئی وقت نہیں ہے نماز کا، اتر گئے سواری سے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی تو ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سی نماز پڑھی آپ نے، یہ کون سی نماز ہے، ہمیں بھی بتا دیں۔ کہنے لگے نہیں یہ اصل نماز کا وقت نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ قبر ہے، یہ قبر دیکھا، اس قبر والے سے وہ وقت نکل چکا ہے، آج میرے پاس وقت ہے یہ عمل کرنے کا، آج میرے پاس وقت ہے
یہ عمل کرنے کا. یہ آیتیں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ اس دور میں اتار رہے ہیں جس دور میں ایمان والے اپنے اوقات کو اس طرح استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. آئیں گے ایک بندے ایک زمانے میں، وہ آ گیا وہ زمانہ، ان کی زندگی کا مشغلہ ہی فضولیات، اپنے اوقات کو ضائع کرنا. اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب آپ کہیں کوئی بات ایسی سنو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دنیا میں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دینی اعتبار سے، ابھی سوچے. دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے آمنے سامنے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ ایک وقت ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارا واٹس ایپ کا ہے، میسیجز کا ہے. آدمی جو ہے نا، آدمی سوچے کتنا وقت میرا فلاں گروپ میں ایک میسج آیا، اچھا میں اس گروپ میں نہیں ہوں. آدمی ایسے افسوس کرتا ہے جیسے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں اس گروپ میں نہیں ہوں، اس میں ایسی کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں نہیں ہوں. آدمی ضرورت کے تحت کسی چیز سے معاملہ کر لے بس چلے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اللہ کے نیک بندے ہوتے کوئی بھی ایسی بات جب سنتے ہیں بس الجھتے نہیں، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اکسانا، ایمان والوں کو جذباتی بنانا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ عَزًّا. تَؤُزُّهُمْ عَزًّا کہتے ہیں ابھارنا، اکسانا، جذباتی بنانا. کیسے؟ اس کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ لغویات چھیڑ کر، بیکار باتوں کو چھیڑ کر وہ ہمیں گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر، آپس میں، کمیونٹی میں کیا کرتا ہے؟ گروپ میں بھی وہ جو ہے نا ہمیں جذباتی بناتا ہے، اکساتا ہے. اور جب مسلمان اس فتنے میں آج مبتلا ہے، ذرا سا کسی نے ابھارا، اکسایا، فوراً جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ آپے سے باہر. جب آدمی جذباتی ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نا وہ اپنی سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے. جو قوت فکر ہے، قوت فیصلہ ہے، تھنکنگ پاور، ڈیسیشن پاور، یہ جو ہے نا فیصلہ کرنے کی، اسی لیے جذبات میں بول دیتا ہے، جذبات میں فیصلہ کر دیتا ہے. صاف لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. کیا ہم جو ہے بے سہارا نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ایسی ایسی تعلیمات ہیں، ایسی مبارک زندگی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. کیا بہترین ہدایت آپ نے دی ہے. دیکھیں، جو آدمی ذمہ دار ہے، کسی کمپنی کا، کسی گھر کا، کسی ادارے کا، کسی کوئی بھی ذمہ دار ہے، وہ کبھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کرے، بھوک میں آ کے فیصلہ نہ کرے. کتنی گھروں کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں جذبات میں آ کر. اور اس کا الٹا بھی ہے. بہت سے شوہر خوشی میں آ کے بیویوں سے وعدہ بھی کر دیتے، ڈائمنڈ نیکلس دیں گے، پھر جب مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہی میں نے خوشی میں کہہ دیا. جذبات میں جو فیصلے ہوتے ہیں ہمیں سکھایا گیا. اسی لیے مسئلہ ہے، ایک آدمی کو سخت بھوک لگی ہے، جماعت کی نماز کھڑی ہے، اس کے لیے مکروہ ہے وہ جماعت کی نماز میں شامل ہونا. پہلے وہ کھائے. میں سخت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. شدید بھوک اگر کسی کے پاس ہے، شدید استنجے کا تقاضا لگا ہوا ہے، نماز کھڑی ہے یہاں پر، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس حالت میں آئے اور نماز کے لیے کھڑا ہو. یہ ہمارے جذبات کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں جو جذبات دیے ہیں ان جذبات کو استعمال کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. کیسے کریں؟ جب کوئی اکسائے، جب کوئی، بس اگنور کرے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اور کیا کہیں؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میری آخرت میرے ساتھ، تمہاری آخرت تمہارے ساتھ. سلام علیکم، السلام علیکم. لا نبتغی الجاہلین. جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، جاہل کا مطلب انجام سے بے خبر. کیونکہ بعض مرتبہ پڑھا لکھا بھی الجھتا ہے، پی ایچ ڈی بھی الجھتا ہے، جاننے والا بھی الجھتا ہے، اور الجھتا اس طریقے سے کہ عجیب طریقے سے الجھتا ہے. کہتے نہیں میں تو حق بات بتا کر رہوں گا، حق بات ان کو سنوا کے رہوں گا. یہ اللہ جانتے ہیں ہمارے مزاج کو، اسی لیے فوراً اگلی آیت میں ہمارا علاج کر دیے. اگلی آیت پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہدایت کے ٹھیکیدار آپ نہیں ہیں. آپ ایک بار اچھے طریقے سے بول دیجیے، آپ اس طرح کر لیں، ہٹ جائیں. ہدایت اللہ دینے والے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ہدایت اللہ دینے والے ہیں. لیکن ایک آدمی کو نشہ چڑھا ہے، نہیں بھائی مجھے بولنا ہے، مجھے سنوانا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.
تو یہ جو آیتیں میں نے خطبے میں پڑھی تھی، 2-3 آیتیں، ان آیتوں کا پیغام ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، اپنی زندگی کو، ایک اللہ نے جو زندگی دی، بڑی مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی کو با مقصد بنائیں، اس زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، اپنے اوقات میں سے، اپنی زندگیوں میں سے بیکار چیزوں کو نکالیں، اپنی ذات سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ میرے پاس تلاوت کے لیے وقت ہوگا، میرے پاس نیند کے لیے وقت ہوگا، میرے پاس اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے وقت ہوگا، میرے پاس میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے وقت ہوگا، کمیونٹی میں کوئی بیمار ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، وہاں جانے کے لیے وقت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے اوقات میں سے بیکار چیزوں کو میں نے نکالا۔ ورنہ اس کی نحوست یہ ہے کہ ورنہ گھر کا ماحول دیکھ لیں، بچہ بھی جو ہے کھانا لے کے اپنے کمرے میں جائے گا، باپ بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ، ہر ایک الگ الگ۔ کیوں بھائی؟ بزی ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصروفیت سے حفاظت فرمائے۔ یہ مصروفیت نہیں ہے، ایک عذاب ہے، اور یہ عذاب آیا ہے جب ہم نے زندگیوں میں فضولیات کو داخل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آپ کی حدیث، سبحان اللہ، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی۔ اللہ نے مسلمان کو اسلام دیا ہے، اور یہ اسلام بڑا خوبصورت ہے۔ ایک پیغام دے رہے، جانتے ہو اپنے اسلام کو خوبصورت کیسے بناؤ؟ لمبی لمبی نماز، لمبے لمبے تسبیح، لمبی لمبی تلاوت نہیں، اس سے اسلام کبھی خوبصورت نہیں بنے گا۔ اپنے اسلام کو خوبصورت، مزین، ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، ترکہ ما لا یعنی، اپنی زندگیوں سے فضول، بیکار، فالتو چیزوں کو نکالو، تمہارے اسلام میں خوبصورتی آ جائے گی، اور انسان خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے، پھر دیکھیں لوگ کیسے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔